ہوگا. سب لوگ قادری ہیں یار، سینہ ٹھوک کے بولے قادری ہیں. یہی نہ کمال ہے جناب. ہے تو آواز اندر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ جو حقیقت میں قادری ہوگا، جو حقیقت میں قادری ہوگا، وہ تو ہر حال جنتی ہوگا. جو حقیقت میں قادری ہوگا، وہ تو ہر حال جنتی ہوگا. فخر اظہر سے کیوں چھڑے گا وہ، فخر اظہر سے کیوں چھڑے گا وہ، جو بھی سچا بریلوی ہوگا، جو بھی سچا بریلوی ہوگا، جو بھی سچا بریلوی ہوگا. لیکن ثواب تو مل ہی جاتا ہے. ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمے کریمانہ، پھر نارے جہنم سے ہو جاؤں میں ترانہ. یہ جھوم کر کہتا ہے آقا تیرا دیوانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانہ. اب اگر ہم کہہ دیتے کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے کے کلام کی تضمین ہے تو لوگ شعر نہیں دیکھتے، بس انہی کے نام بھی بولتے سبحان اللہ. میں چاہ رہا تھا شعر کو سمجھیے، پھر تو اینڈ میں وہاں پہنچ ہی جائیے گا. اس سے بھی ایک اچھا شعر ہے. اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا. اب بنتن جو ہے عربی ہے، یہ عربی ہے. بنتن مانے بیٹی، بنتن مانے منہ کھول کے بول لیجیے، بنتن مانے بیٹی. انگلش میں ڈاٹر مانے بیٹی، GIRL گرل مانے لڑکی، اور ڈاٹر مانے بیٹی. بنتن مانے عربی میں بیٹی. تو بنت نبی، اب اس کا فل فارم کیا مانا ہوگا؟ نبی کی. ہاں منہ کھول بولیے، ڈریے مت، بم نہیں گرے گا. بنت نبی، نبی کی بیٹی. اب مانا سمجھ میں آ گیا. اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا. اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا. اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا. کہتا ہے ہر ایک منگتا دہلیز پیمبر کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ قاری نثار احمد رضوی، جشن دستار بندی دارالعلوم محمودیہ. اب سنیے، ہم لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ قبرستان کیسے جانا چاہیے. ہم لوگ کو یہ نہیں معلوم ہے مزاروں پہ کیسے جانا چاہیے. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کو معلوم ہے، جو لوگ تعلیم یافتہ ہے ان کو معلوم ہے. جو نہ عالم ہے، نہ عالم کے ساتھ رہتا ہے، نہ عالم کی صحبت میں رہتا ہے، نہ طالب علم ہے، وہ بالکل 22.5 ہے، میڈ ان انڈیا ہے. اس کو نہیں معلوم ہے کہ قبرستان کیسے جائیں گے، مزاروں پہ کیسے جائیں گے. صحیح بول رہا ہوں؟ اب جاتا ہے، جانے کے بعد گھسا قبر کا، پہلے طواف کر لیا مزار کا. اب وہاں پہ اللہ کا فضل یہ علاقہ محفوظ ہے. کچھ ایسے مزارات ہیں جہاں مجاور پہلے سے حاضر رہتا ہے، گردن میں ہاتھ دیتا ہے، چادر میں گھسا دیتا ہے. اب چند سیکنڈ کے بعد نکالتا ہے، اس کے بعد گنڈا بن جاتا ہے، نکال بے نکال، جلدی نکال. یہ وہ اس کو دینا پڑتا ہے. قدم بوسی کر لے تو ٹھیکان کر لے، بیچارہ کو معلوم نہیں، سر گھسا دیا. بدعقیدوں نے دیکھ لیا، الزام لگا دیا، قبر پجوا، قبر پجوا کہہ دیا، سجدہ کیا قبر. ٹھیک ہے، جبکہ یہ ان پڑھ تھا، اس کو کچھ نہیں معلوم تھا، اس نے ایسا کیا.
لیکن پوری جماعت کو لپیٹ میں لے لیا۔ میں ان جماعت اور جماعت والوں کو ہر دور میں چیلنج کروں گا، ماں نے دودھ پلایا تو دیکھا، کیا کبھی علامہ ابو نصر صاحب نے ایسے حاضری دیا؟ کیا کبھی علامہ ابو نصر صاحب نے ایسے حاضری دیا؟ کہ ہماری جماعت کا کوئی عالم ایسے دیا حاضری؟ کیا قوم میں جو پڑھا لکھا ایسے حاضری دیا؟ تم نے سب کو لپیٹ دیا، سب کو کہا قبر پجوا، لیکن بیٹا کو جتنا بولنا بول لے، بریلی کا جواب کافی ہے، اعلیٰ حضرت سرکار کا جواب کافی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں مزارات پہ جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، میں بتا دوں، آپ کو معلوم ہے تو اچھی بات ہے، ریپیٹ ہو جائے، جن کو نہیں معلوم ہے ان کو تو معلوم ہو جائے، بتا دوں، فری میں نہیں بتاؤں گا، ورنہ پیسہ آپ سے لوں گا، سبحان اللہ کہیے گا، آپ لوگ بھی بول لیجئے، ورنہ قبر میں بہت پچھتائیے گا، صحیح بات بول رہا ہوں میں، سبحان اللہ، واپس سے بولے تو میں بتا دیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کسی بھی مزار پہ جاؤ، 4 ہاتھ دور رہو، پاؤں کی طرف رہو، سرانہ نہیں، پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاؤ، پہلے سلام کرو، جواب سنو نہ سنو، سلام کرو۔ اللہ توفیق دے، جو قرآن کی آیت کریمہ ہو یاد پڑھ لو، پھر اللہ کی بارگاہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، مولا اس میں جو غلطیاں معاف فرما دے، اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب بارگاہ نبی میں پہنچا دے، نبی کے صدقے میں صاحب مزار کی بارگاہ میں پیش کرتا قبول فرما، اور یا اللہ یہ جو صاحب مزار ہیں ان پہ تیرا انعام ہے، زور سے مت بولیے گا، کہیں پولیس آ جائے تو گرفتار کر لیے جائیے گا، لیکن آپ بالکل آہستہ سے بولیے گا، اے اللہ ان پہ تیرا انعام ہے، تو جو تو نے ان پہ انعام دیا ہے اس انعام کے چند قطرے مجھے بھی عطا فرما۔ حضرات اب ان لوگوں نے کہا قبر پجوا، اعلیٰ حضرت نے بھی تو پہلے بتا دیا، تو عشق تو کر پہلے مل جائے گی بالائی، اس شاخ کو ملتی ہے اس در پہ پذیرائی، پاگل تو سمجھتا ہے لیکن ہے یہ دانائی، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ حضرات چونکہ اتنا اشعار میں نے سنا دیا، لگ بھگ 15 منٹ آپ کا چلا گیا، چند منٹ اور بچے ہوئے، یہ علماء کرام جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، کوئی آپ کے مسجد کا امام ہوگا، کوئی آپ کے مدرسے کا معلم ہوگا، کہاں کا پروڈکٹ ہے، کہاں کا پروڈکٹ ہے، آپ کہہ دیجئے گا مدرسہ۔ عالم کس نے دیا؟ مدرسہ۔ مفتی کس نے دیا؟ بس مکر گلی کس نے دیا؟ آج علامہ مفتی نظام الدین صاحب کا بڑا نام ہے، کہاں کے پروڈکٹ ہے؟ حضور حافظ ملت نے کہاں پڑھا؟ کس نے دیا؟ حضور مجاہد ملت کے جیسا عظیم سپہ سالار کس نے دیا؟ کیا ہے مدرسہ؟ کیا ہے مدرسہ؟ ارے آپ نے مدرسے کو نہیں سمجھا، یتیم خانہ، ترچھی نظر، سوتیلا پن، میڈل اسکول کو اچھی نظر سے دیکھا، مدرسے کو ترچھی نظر سے دیکھا، یا تو دھندا پانی کا رواج سمجھا، لیکن یہ نہیں سمجھا یہی وہ مدرسہ ہے جس کی بنیاد پر مساجد آباد ہے، یہی وہ مدرسہ ہے جہاں سے قوم کو امام ملتا ہے، یہی وہ مدرسہ ہے جہاں سے قوم کو کوئی رہبر ملتا ہے، یہی وہ مدرسہ ہے جہاں سے حافظ بنتا ہے تو تراویح ختم سنتا ہے، یہی وہ مدرسہ ہے جس مدرسے کی شان یہ ہے عمارت فلک پوش نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے چند بچے ہیں، کوئی یتیم ہے
کوئی غریب ہے لیکن اللہ کا فضل ہے اس کی شان اتنی بلند ہے کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کا یہ مرتبہ نہیں ہوگا, کسی کالج کے اسٹوڈنٹ کی یہ شان نہیں ہوگی. آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے والے کے پاس اعلیٰ تعلیم ضرور ہے لیکن ان کی یہ شان نہیں ہے, ان کا یہ مرتبہ نہیں ہے. آپ کے محلے میں دارالعلوم محمودیہ ہے, عمارت چھوٹی ہے, چند کمروں پہ مشتمل عمارت ہے, لیکن اس کی شان یہ ہے کہ میں نہیں کہتا, یہ علماء نہیں کہتے, حافظ ملت نہیں کہتے, مجاہد ملت نہیں کہتے, سرکار مفتی اعظم نہیں کہتے, حضور سرکار دل غنی شاہ نہیں کہتے, حضور سرکار ملک العلماء نہیں کہتے, حضور مخدوم بہاری نہیں کہتے ہیں, آمنہ کے لال کہتے ہیں, عبداللہ کے لحظہ جگر کہتے ہیں, عرش کا مہمان کہتا ہے, صاحب قرآن کہتا ہے, حضرات حسنین کا نانا جان کہتا ہے. کیا فرماتے ہیں نبی کہ مدرسے کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہے اگر وہ کسی قبرستان سے گزر جائے, قبر میں کسی پہ عذاب ہو رہا ہو تو ان بچوں کے گزرنے سے عذاب ختم ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ الحاج قاری نثار احمد رضوی دارالعلوم محمودیہ ٹیکناری شریف جشن دستار بندی. حضرات دنیا میں سب سے بڑی یونیورسٹی عصری تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی ہے, جہاں سے لوگ فارغ ہو جائے ان کا پاؤں زمین پہ نہیں رہتا ہے. کبھی محمد علی جناح بھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا, دنیا نے دیکھ لیا اس کی تعلیمی لیاقت کیا ہے, لیکن اللہ کی قسم وہ شان نہیں ہے جو مدرسے کے طلبہ کی ہے, وہ مرتبہ نہیں ہے جو مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کیا ہے. آپ کہیں گے کیسے, تو سن لو, دنیا میں کوئی طالب علم ایسا نہیں ہے یونیورسٹی کا ہو یا کسی کالج کا کہ وہ زمین پہ چلے تو فرشتے پر بچھائے. وہ فقط مدرسے کے طلبہ ہیں جو راستے میں چلتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. بارک اللہ بارک, بارک اللہ بارک, سبحان اللہ. مسجد سے پہلے مدرسہ ضروری, مسجد سے پہلے مدرسہ ضروری. مسجد عبادت کے لیے, کیا کہنے, مسجد جماعت کے لیے. اور اگر آپ کی توجہ حاضر ہے تو ایک اور بات بتا دوں, مسجد جو ہے عبادت کے لیے ہے خاص طور پہ کہ جماعت ہو, جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے تاکہ ہمارا اتحاد بھی دنیا دیکھے اور عبادت میں ثواب بھی بڑھ جائے. لیکن سنت گھر میں پڑھے تو بہتر ہے. آستے بولیے گا, زور سے مت بولیے گا, پنڈال پھٹ جائے گا, آپ کے منہ سے بلاڑی ہو جائے گی. سنت گھر میں پڑھو, فرض مسجد میں پڑھو. سنت گھر میں پڑھیے اور فرض مسجد میں پڑھیے. پورے محلے کے لوگ اب جماعت ہو گئی, لیکن اللہ توفیق دے تو فرض کے بعد گھر چلے جائیے, فرض کے بعد گھر جائیے, سنت وہاں پڑھیے. آپ کہیں گے ایسا کیوں, کہیں گے نا جواب حاضر ہے, فری میں نہیں بتاؤں گا. اول مولوی صاحب سمجھائیں کیا, ٹھگیے گا کیا؟ آواز کھولیے, ثواب لیجیے. آپ نے سنا ہوگا نبی فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. نبی نے کیا فرمایا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان میں کوئی نماز نہیں, قبرستان میں کوئی نماز نہیں ہے. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, مطلب یہ اپنے گھروں کو بھی خدا کے ذکر سے آباد رکھو. تو کیسے کرو گے, بس یہی طریقہ ہے, سنت گھر میں پڑھ لو, فرض وہاں پڑھ لو, گھر بھی آباد رہے, مسجد بھی آباد رہے. سنیے توجہ کے ساتھ, مسجد سے پہلے مدرسہ ضرور. پوچھے کیوں, پوچھے کیوں, اس لیے وہاں نماز پڑھیے, عبادت کیجیے, سجدہ کیجیے, قیام کیجیے, رکوع کیجیے, ٹھیک ہے, نماز پڑھیے. لیکن طریقہ کہاں سیکھیے گا, طریقہ کہاں معلوم ہوگا, اس کے لیے مدرسہ ہے. اب میں آپ لوگ سے پوچھ رہا ہوں, کہتے ہیں کہ مدرسہ
काहे के लिए है, मदरसा में क्या होता है, वाह रे वाह। मालूम है, अब आपसे मैं आप तक पहुंच रहा हूँ, टेंशन नहीं लीजिएगा और बुरा नहीं मानिएगा, एहसास कीजिएगा, मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब। कितने लोग हैं जिनको कपड़ा पहनने का तरीका मालूम है, कपड़ा उतारने का तरीका मालूम है, जूता पहनने का ढंग मालूम है, टॉयलेट में जाने का तरीका मालूम है, मस्जिद में जाने का तरीका मालूम है, जाएंगे कैसे, आएंगे कैसे, अपने घर में जाएंगे कैसे। कितने लोग हैं फराइज़ गुस्ल मालूम है, कितने लोग हैं फराइज़ वजू मालूम है, कितने लोग हैं जिनको शराइत नमाज, वाजिबात नमाज, मुफ्सिदात नमाज मालूम है। मैं अगर ऐसे ही पूछूंगा तो कितनी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और कितना चक्का पंक्चर हो जाएगा। बस मैं आपको एहसास दिला रहा हूं, आप मुसलमान हैं, कितने लोगों को अजान याद है, कितने लोगों को तकबीर याद है, कितने लोगों को अजान देने का ढंग मालूम है ना। बस समझिए क्या हो रहा है। अरे अफसोस तो ये है नहाने का ढंग नहीं मालूम, तरीका नहीं मालूम है। तालाब में घुस गए तो पाक हो गए, लैब हुआ साबुन लगा लिया तो पाक हो गए, लफ्ज से नहा लिया तो पाक हो गए, DOV टॉप साबुन लगा लिया तो पाक हो गए, LUX लक्स साबुन लगा लिया तो पाक हो गए। साबुन से पाक नहीं होता है, साफ होता है। साबुन से साफ होता है, पाक नहीं होता है। पाक और है, साफ होना, पाक होना और है, साफ होना और है। साबुन से साफ होगा, पाक नहीं होगा। और पाक होने के लिए न किसी शैम्पू में पावर है, न किसी सोप में पावर है, न किसी आलात में पावर है। अगर साफ होना हो तो साबुन लगाइए, पाक होना हो तो नबी का तरीका अपनाइए। जैसे मेरे नबी ने फरमाया है वैसे नहाइए, साबुन रहे न रहे आप पाक हो जाएंगे, मस्जिद में जाने के काबिल हो जाएंगे। आइए मैं जरा सा नीचे हट के बोल रहा हूँ, शायद कि आपके दिल में बात उतर जाए। हर आदमी को अपनी बीवी से प्यार करना चाहिए, बहुत कीजिए, बहुत कीजिए, लेकिन खबरदार दूसरे की बीवी से नहीं। हंसने की बात नहीं है, सब गंडोगोल हो रहा है, गलत है सब। अपनी बीवी से प्यार करें, जब प्यार हो तो कभी प्यार में पूछिए गुस्ल का तरीका बतलाओ, बीवी से आप पूछिएगा तो वो क्या कहेगी जानते हैं? बहुत बड़े क्या मौलाना, जरा आप ही बतलाइए तो। आप इस वजह से नहीं पूछते हैं, मैं तो गया काम से, उसे पूछूंगा डंक मार देंगे, इससे अच्छा पूछूंगा ही नहीं। पता चला न बाप को ढंग मालूम न माँ को ढंग, पता नहीं MC से फारिग होने के बाद पाक होती है या नहीं, है से फारिग होने के बाद पाक होती है या नहीं, अपना पाक हो गए पाक हुए या नहीं। अरे क्या अलमिया है, क्या मुसीबत है, जब पाक को तरीका नहीं मालूम होगा, उसके आगोश में परवान चढ़ने वाले बच्चे को कौन बताएगा? जब माँ को नहीं मालूम होगा, उसकी बेटी को कौन बताएगा? पता ये चला ये वो बुनियादी चीजें हैं जो हर बाप को शादी से पहले जान लेना चाहिए, हर औरत को शादी से पहले जान लेना चाहिए, ताकि कल जब वो शादीशुदा हो और बच्चा हो तो इन बच्चों को कोई तीसरा बताने को ना आए। माँ भी जानकार हो, बाप भी जानकार हो, अपने बच्चों को बता दे और दुनिया वालों को बता दे। मच्छर के बच्चे को उड़ना नहीं सिखाया जाता, शेर के बच्चे को चिंगारना नहीं सिखाया जाता, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। नबी के गुलामों के बच्चों को कोई तीसरा नहीं बताएगा। न मुसलमान का बच्चा है उसे ये सब मालूम होता है। लेकिन अफसोस, खबर लीजिएगा, और कुछ औरतें तो ऐसी हैं, जरा पूछिएगा अपने अपने घर में। ये मसला मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, अल्लाह जाने क्या होगा। औरतों को मालूम है कि रमजान का महीना वो नापाक हो गई, कुदरती तौर पे, समझ गए ना, MC कहते हैं या हैज कहते हैं, महामारी नापाक हो गई। नमाज तो माफ,
نماز معاف ہے، ہاں قضا بھی نہیں ہے، معاف ہے۔ کچھ مرد بھی لوگ سوچتے ہو کہ باپ رے باپ بہت اچھا ہوا، 4-5 دن 7 دن لوگ کے معاف ہوا، ہم لوگ کے جو کچھ ایسا ہوتا۔ نماز معاف، لیکن روزہ معاف نہیں، روزہ معاف، قضا اس کو رکھنا ہے بعد میں جب پاک ہو جائے گا، بس میں روزہ رکھنا ہے۔ اب آپ اپنے اپنی بیویوں سے پوچھئے گا رمضان میں جو تیرے روزے قضا ہوئے اس کو تو نے ادا کیا یا نہیں؟ آپ ہی پوچھئے گا۔ 90% عورتوں کو اس روزے سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ سمجھ رہی آئی گئی بات ختم ہو گئی، لیکن پٹا جھنجھنا کے کہہ دیجئے گا تیرا باپ روزہ نہیں رکھا ہوگا، اس سے بھی پوچھا جائے گا، تیری ماں نہیں رکھی ہوگی اس سے بھی پوچھا جائے گا، تو نہیں رکھے گی تجھ سے بھی پوچھا جائے گا۔ ارے تجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ جیسے نبیوں میں میرے نبی کا جواب نہیں، کتابوں میں قرآن کا جواب نہیں، مہینوں میں رمضان کا جواب نہیں، اسی طرح سال بھر کے روزے ایک طرف، رمضان کا ایک روزہ ایک طرف۔ آئیے ہو گیا آدھا گھنٹہ، ختم کر دوں؟ آپ لوگ کی خواہش ہے تو میں انتقال کر جاؤں؟ میں انتقال کی مطلب یہاں سے آگے بڑھ جاؤں۔ ابھی میں شروع تھوڑا اور بتا دوں، سبحان اللہ، پھر میں کیسے بتاؤں گا؟ اچھا آپ لوگ نہیں بول رہے، قسم خدا کی وہ دن آئے گا ہم لوگ نہیں رہیں گے، پوری دنیا میں ایک ہی کلمہ سنائی دے گا، صرف ایک کلمہ، ایک کلمہ۔ جانتے ہیں کون سا کلمہ ہوگا؟ ہم لوگ نہیں رہیں گے لیکن کلمہ رہے گا اور پڑھا جائے گا، اور ایک کلمہ فرانس میں، جرمن میں، تھائی لینڈ میں، ایودھیا میں، پوری دنیا میں۔ ہاں اے بیٹا اس کی گشتی بھی نہیں رہے گی، اتنا ہال فال کر رہا ہے، اس کے خاندان کا کوئی نہیں رہے گا، صرف مسلمان رہے گا، صرف اسلام رہے گا، اور پوری دنیا میں صرف ایک ہی کلمہ گونجے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت امام الانبیاء کانفرنس، امام الانبیاء کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہ کا شکر ہے میں نعت بھی پڑھتا ہوں، حمد بھی پڑھتا ہوں، منقبت بھی پڑھتا ہوں، تہنیت کے اشعار بھی پڑھتا ہوں، اور کیا کیا ہے، ہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ توفیق دیتا ہے تو قرآن بھی پڑھتا ہوں، موقع مل جائے تو جنازہ بھی پڑھتا ہوں۔ آج نہیں پڑھوں گا کیونکہ آج کسی کا جنازہ نہیں اٹھے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب ہے میرے پاس، لیکن میرا جو کام ہے وہ میں کام کر رہا ہوں، بہت بڑا المیہ ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں دارالعلوم محمودیہ کے جملہ اراکین یہ اعلان کر دیں ہمارے مدرسہ میں جہاں پہ اوقات تعلیم بچوں کے لیے یہ ہے، اس میں سے صرف 1 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ بوڑھوں کے لیے بھی انتظام ہوگا، جوانوں کے لیے انتظام ہوگا، اور انہیں کچھ نہ پڑھائے، بس نورانی قاعدہ پڑھا دے، صرف نورانی قاعدہ پڑھا دے، وضو، نماز اور غسل کے مسائل بتا دے، اور صرف نورانی قاعدہ پڑھا دے، قسم خدا کی اس کی نماز بھی مکمل ہو جائے گی، اس لیے کہ نماز میں قرآن کا پڑھنا ضروری، اور قرآن کا صحیح پڑھنا ضروری۔ جس طریقے سے اکثر لوگ پڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے میں ہیرو ہوں، وہ سمجھ لے کیا ہونے والا ہے، بالکل عام بات ہے، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے میں آسانی سے بتا دے رہا ہوں۔ انگلش ENGLISH، انگلش، بہت لوگ انگلش بولتے ہیں، بالکل دھڑلے بولتے ہیں، میں اسپیلنگ کے ساتھ بولتا ہوں، لیکن جتنی یاد ہے اتنی ہی بولتا ہوں، پھنس جاؤں گا۔ مولوی کو ہلکے میں مت لیجیے گا، سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے ہیں،
آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ انگلش صحیح بولنے کے لیے گرامر کا جاننا ضروری، بغیر گرامر کے انگلش نہیں بولے گا۔ اور جب یہ شروع کرے گا تو جتنا رہے گا اسٹوڈنٹ سب 32 نہیں کھولے گا، 33 کھولے گا۔ کیوں کر رہا مس؟ چٹنی مذاق بن جائے گا۔ اور گرامر سے بولے گا تو امریکہ والا بھی دیکھے گا، ارے انڈین ہو کر کے ایسے انگلش، فرانس والا گرامر۔ حضرات بس دماغ کا تالا کھول لیجئے، تو میں بولنا چاہ رہا ہوں انگلش صحیح بولنے کے لیے گرامر کا پڑھنا ضروری ہے۔ ارے یہ انگلش کیا ہے؟ دنیا والوں کی زبان ہے، تو سمجھو جب انگلش کے لیے گرامر کا پڑھنا ضروری ہے، قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے بھی کچھ قاعدہ ہے، کچھ قانون ہے، کچھ اصول ہے، کچھ ضابطہ ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر گرامر سے نہ بولو گے تو تمہیں لوگ بیوقوف بنائیں گے۔ قرآن اگر صحیح نہ پڑھو گے نہ نماز درست ہوگی نہ عبادت درست ہوگی۔ اس لیے انگلش دنیا والوں کی زبان ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ لیکن افسوس لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، آپ لوگ ہمارے بزرگ ہیں، برا نہیں مانیے گا، لیکن ریئلٹی جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ گاؤں سے لے کے شہر تک کا حال ہے، اللہ کی پناہ۔ کپڑا خراب ہوگا بغیر آئرن کے نہیں پہنے گا، جوتا اگر گندا ہو گیا بغیر پالش کے نہیں پہنے گا، غلط بول رہا ہوں، نہیں پہنے گا۔ لیکن آج تک یہ بیوقوف نہیں سمجھا یہ آسمانی کتاب قرآن، اسے کیسے پڑھا جائے، اس میں مد کیوں ہے، اس میں میم نون کیوں ہے؟ نہ بس شروع کیا، کیسے کیسے پڑھتے ہیں وہ ہم بتا دیں، احساس کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک کوالٹی ہے، اس سے ذرا سا اوپر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے بھی کام کوالٹی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ سب پڑھنے والے ہیں، گاؤں دیہات میں، شہر میں بھی یہی سب ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے پڑھیے۔ اب آپ کے گھر کے، اب میرے گھر کی عورتوں کا کی پڑھائیں، آئیے وہ الگ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول صبح۔ لگے پورا خاندان مر گیا۔ یہ ماتم کرے، ہنسیے مات، رونے کا مقام ہے، یہ رونے کا مقام ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ توریت بھی آسمانی، زبور بھی آسمانی، انجیل بھی آسمانی۔ توریت کا نزول موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل کا نزول عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور کا نزول داؤد علیہ السلام پر۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار صحائف اللہ نے نازل کیا، اور اس کے بعد قرآن۔ لیکن حقیقت یہ ہے نہ توریت محفوظ رہا، نہ زبور محفوظ رہا، نہ انجیل محفوظ رہا، نہ کوئی کتاب محفوظ رہی۔ لیکن فضل خدا دیکھو، عظمت قرآن دیکھو، رفعت قرآن دیکھو، شان قرآن دیکھو۔ جیسا 1450 سال پہلے غار حرا میں جبریل لے کے آئے تھے، ویسا آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ نہیں بدلا قرآن، نہیں بدلی قرآن کی آیت، نہیں بدلا قرآن کا زیر زبر۔ ارے بدلنے کے لیے کبھی کفار مکہ
इजाज़त कुरान इमाम अंबिया कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर नारे रिसालत। रात वो कुरान की शान है, वो कुरान की अजमत है। और क्या क्या है जानते हैं इसमें? अल्लाह अल्लाह जानते हैं। पहले तो ये मैं बता दूं कि इस तरीके से जो लोग कुरान पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं, वो सरासर गलत पढ़ते हैं। करना क्या है? कुछ नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे नया नया मौलवी आया है, 50 साल से हम पढ़ रहे हैं, वो गलत हो गया, नया नया मौलवी आके सही कर दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं, इल्म की कोई हद नहीं, इल्म की कोई हद नहीं है। और ये जरूरी नहीं कि सारे उलूम मेरे पास ना। वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, कुरान ने कह दिया। कोई दावा नहीं करेगा मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला ना, हर एक इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला कोई दावा नहीं कर सकता जी। ये जरूरी नहीं कि मुझे सारे मसाइल मालूम है, सारा कायदा मालूम है ना। हमसे ज्यादा इनको है, इनसे ज्यादा उनको है, वगैरह वगैरह। अगर सबको सब मालूम होता तो क्या होता? एक घर में 25 ठो फिरौन होता, बर्बाद हो जाता सब। अल्लाह ने ऐसा निजाम पैदा किया जी। आला हजरत नहीं कहेंगे मुझसे ज्यादा कोई नहीं, सरकार इमाम आजम अबू हनीफा नहीं कहेंगे मुझसे ज्यादा कोई नहीं, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु का दावा नहीं कर सकते मुझसे ज्यादा कोई नहीं ना। सब कहेंगे हमसे भी ऊपर है, हमसे भी ऊपर है। वो बोलेंगे हमसे भी ऊपर है। आखिर ये हमसे ऊपर, हमसे ऊपर, हमसे ऊपर, ये इंतहा कहाँ, ये आखिरी सरहद कहाँ? मैं बता दूंगा दावे के साथ। ताजुश शरिया का गुलाम हवाई फायरिंग नहीं करता है, दलील के साथ बोलता है। अगर आप तालीम महमूदिया से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ के लोग कहेंगे सरकारें सुरकाही हमसे ज्यादा इल्म वाले, सरकारें सुरकाही कहेंगे मलिकुल उलमा उनसे ज्यादा, मलिकुल उलमा कहेंगे मखदूम बिहारी हमसे ज्यादा, फिर आवाज आएगी आला हजरत हमसे ज्यादा, फिर आवाज आएगी हुजूर इमाम आज़म अबू हनीफा हमसे ज्यादा, इमाम शाफई। ये बातें बात दूसरे बढ़ता जा रहा है। जो अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इल्म वाला बना था। अल्लाह तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। और माए अहले सुन्नत इमाम एसओ शो एसओ एपी तो उसका माना हो जाएगा साला। शो एसएच अगर एच लग गया और ओपी तो इसका माना होगा दुकान। इंग्लिश नहीं है, आप लोग समझते हो कि बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर एच नहीं है और कह दीजिएगा दुकान के लिए लिख दीजिएगा, कहाँ पढ़ा है, चल हट, गलत, यू आर रॉन्ग, है ना। बस समझ लीजिए अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह में हा बड़ी हा, और आप कहिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो है बड़ी हा है हा, ठीक है। और आप छोटी है से बोल रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं कि नहीं? जैसे अल्लाह ने नाज़िल किया वैसे ही पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए किराम से पूछेगा कि अगर आप छोटी है से अल्हम्द कह रहे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसका माना क्या? इतना क्या हम बताएं, आप समझिए इतना भोंडा माना है कि आप सर पे हाथ पकड़ के पढ़ दीजिए मैंने क्या पढ़ दिया। अल्लाह ने जैसे नाज़िल किया हा तो हा, हा तो हा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अब क्या पढ़, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। भाइयों मेरे दोस्तों, ये किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा जाएगा। जब तक कुरान सही नहीं पढ़िएगा नमाज आपकी नहीं होगी। जब तक सही कुरान नहीं पढ़िएगा नमाज। अच्छा आप लोग कहिएगा अरे बाप रे बाप कैसे मनीषा को दावत दिया है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, दादा बन गए नाना बन गए, कैसे होगा? ये भी मसला है।
I don't have time. अब कैसे होगा? आसान है, बिल्कुल आसान। और कितना आसान है दलील के साथ बोलूंगा, हवाई फाइल में फखरिया नहीं बोल रहा हूँ, हदीस नेमत के तौर पर ताजु शरिया सरकार की निस्बत से सरकार सुरकाही के तैयार में हूँ, फैजान उनका भी आ रहा है, उनका भी फैजान आ रहा है। दलील तो इतनी ठोस दूंगा कि इंशाअल्लाह मचल जाइएगा। जो अब तक नहीं बोले हैं, अंदर छुपा के रखे हैं, उनका फेफड़ा भी बोलेगा। मैं साबित कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा कुरान हिफ्ज कर रहा है, ठीक है, 15 पारा पढ़ा, कहाँ चले बाबू? अच्छा आओगे मेरे दोस्त, आओगे, घर मत जाना, हाँ खबरदार, घर जाके क्या करो होगा। सब लोग कादरी हैं, यार सीना ठोक के बोले कादरी हैं, यही ना कमाल है जनाब, है तो अब आप अंदर क्यों रखे हुए हैं? जो हकीकत में कादरी होगा, जो हकीकत में कादरी होगा, वो तो हर हाल जन्नती होगा। जो हकीकत में कादरी होगा, वो तो हर हाल जन्नती होगा। फखरे अज़हर से क्यों चिढ़ेगा वो, फखरे अज़हर से क्यों चिढ़ेगा वो, जो भी सच्चा बरेलवी होगा, जो भी सच्चा बरेलवी होगा, जो भी सच्चा बरेलवी होगा। दोबारा नहीं पढ़ेंगे, लोग इतना पैसा दे रहे हैं कि लोग कहेंगे पैसा मिलता गया, शेर बढ़ता गया। इज्जत बचाओ, इज्जत बचाओ, इसका भी ख्याल रखा जाता। ये नहीं कि पैसा बढ़ रहा है तो तीसरा बढ़ता चला जाए। मुझे उनका भी ख्याल है, अपने औकात का भी ख्याल है, लेकिन जो बच्चे हाफिज़ कुरान हुए उनका भी ख्याल है, उनकी शान क्या है, उनकी शान क्या है। जो भी फरमाया रब्बुल कुरान में, अगर आप लोग थक चुके हैं तो रिलैक्स करो, सुभान अल्लाह कह लो। जो भी फरमाया रब्बुल कुरान में, वो कभी भी बदल नहीं सकता। जो भी फरमाया रब्बुल कुरान में, वो कभी भी बदल नहीं सकता। लाख कोशिश करे जहन्नम को, लाख कोशिश करे जहन्नम को, जो है हाफिज वो चल नहीं सकता, जो है हाफिज वो चल नहीं सकता। हजरात एक शेर और है जो मैं बता दे रहा हूँ, मैं पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन खत्म नहीं कर दे रहे। शेर तो और है, अच्छा ये जो है पढ़ दे क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो पढ़ देंगे, लेकिन क्या मैं उम्मीद रखूं कि आप लोग भी रोजाना कुरान पढ़ेंगे? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कसम खुदा की पढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए, दिल बाग बाग होगा, चेहरा नूर होगा, हम होगा, शैतान का मुंह काला होगा, आपका मर्तबा बुलंद वाला। हम तो कहते हैं चाकू से बचना है तो कुरान पढ़िए, बिजनेस में फेलियर है कुरान पढ़िए, फाका कशी से बचना चाहते हैं कुरान पढ़िए, सफर कामयाब हो गए कुरान पढ़िए, एक्सीडेंट से बच जाइए कुरान पढ़िए। आप लोग हैं कहाँ भाई?